میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم پر ظلم ہوا. آج مسلمان کہتا کہ مجھ پر ظلم ہوا. میں کہتا ہوں میرے دوستو، برا نہ ماننا، ظلم ہوا، لیکن دوسرے نمبر پر پہلے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. بھائی کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے نبی کے دامن کو توڑا، اللہ نے اپنا تعلق ہم سے توڑا. بھائی ہم نے نبی کے دامن کو توڑا تو اللہ نے ہم سے تعلق کو. ارے میرے دوستو، وہ صحابہ تھے، قسم خدا کی، وہ صحابہ ایسے صحابہ تھے کہ انسان تو انسان کسی جانور کو بھی ستانا پسند نہیں کرتے تھے. بھائی پسند کرتے تھے. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، حضرت ابو ہریرہ کا. بھائی کون سے صحابی کا؟ حضرت ابو ہریرہ. بھائی ذرا توجہ کے ساتھ سننا. حضرت ابو ہریرہ کا میں واقعہ سناؤں. آپ نے یہ صحابی کا نام سنا نا؟ ارے سنا کہ نہیں سنا؟ سب کہو کون سے صحابی کا نام. سب کہو بھائی کون سے صحابی؟ حضرت. آپ نے کبھی دیکھا کہ ابو ہریرہ کا مطلب کیا؟ بھائی ابو ہریرہ کا ترجمہ کیا؟ بھائی یہ صحابی کا نام تو سنا ہے نا، اور ہر مسلمان سنا ہوگا. اس لیے کہ جتنے صحابہ، بھائی کتنے صحابہ، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے، لیکن تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے حضرت. تو کون نہیں سنا ہوگا بھائی؟ سب نے حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا. لیکن آج میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ ابو ہریرہ کا ترجمہ کسی کو معلوم ہے؟ بھائی نام تو بڑا ہے، ابو ہریرہ. کیا ترجمہ؟ میرے دوستو، ہریرہ کے معنی آتے چھوٹی بلی. بھائی ہریرہ کے کیا معنی آتے؟ چھوٹی بلی. اور ابو کے معنی آتے ابا. تو اس کا مطلب ہوا ابو ہریرہ چھوٹی بلی کے ابا. بھائی چھوٹی بلی کے ابا. آج اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ تو بلی کا باپ ہے، برداشت کرے گا؟ ارے کہو نا، برداشت کرے گا؟ میں کسی کو کہوں تو بلی کا باپ ہے تو کہے گا مولانا آج آئے کبھی یہاں پر آنا نہیں. کیا ہمارے یہاں جانور پیدا ہوتے ہیں؟ ارے ناراض ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن یہ صحابی کا نام ہے ابو ہریرہ. اور ہریرہ کے معنی، بس سب کہو، ہریرہ کے معنی بلی اور ابو کے معنی ابا. اس کا مطلب نکلا بلی کے ابا. آخر یہ نام کیوں ملا؟ بھائی آخر یہ نام کیوں ملا؟ اس لیے کہ یہ نام دربار رسالت سے ملا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام عطا فرمایا. بھائی یہ نام کس نے عطا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابو ہریرہ، تم بلی کے ابا ہو. اور میرے دوستو، جب نبی کے دربار سے یہ نام ملا تو یہ نام اچھا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج اگر ہم کو بھی کوئی کہے کہ تیرے بیٹے کا نام ابو ہریرہ رکھ، تو رکھ لے گا کہ نہیں رکھ لے گا؟ حالانکہ ترجمہ کیا؟ بلی کا باپ. لیکن آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا نام ابو ہریرہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا. بھئی یہ نام ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا. لیکن سوال ہے کہ یہ نام کیوں نکلا؟ میں وہی بتانا چاہتا ہوں. میرے دوستو، حدیث میں لکھا کہ ظہر کا وقت تھا. بھائی سب کہو کون سا وقت؟ ہاں، ظہر کی نماز کا وقت تھا. اور ابھی ظہر کی نماز شروع نہیں ہوئی. اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی ان کا بھی یہ نام ابو ہریرہ تھا نہیں. بھائی ان کا نام یہ تھا نہیں. ان کا تو پہلے نام تھا عبد الرحمن. بھائی حضرت ابو ہریرہ کا پہلے نام کیا تھا؟ عبد الرحمن. لیکن لکھا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا اور یہ باہر سو رہے تھے. بھائی مسجد کے باہر یہ کیا کر رہے؟ اور کیسے سو رہے تھے وہ ذرا سننا میرے دوستو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابھی ابو ہریرہ ہوا نہیں. ابھی تو آپ کا نام حضرت عبد الرحمن ہے اور آپ مسجد کے باہر سو رہے ہیں. لیکن وہ لمبی چادر آپ نے اوڑھی ہے تو چادر کا ایک حصہ اس طرف ہے اور چادر کا ایک حصہ اپنے بدن کے اوپر ہے. اور حضرت ابو ہریرہ آرام کر رہے ہیں اور آنکھیں بند ہے. اب وہ حصہ جو زمین پر ہے اس پر ایک بلی سو رہی ہے. بھائی اس پر کون سو رہی ہے؟ بھائی سمجھنا، چادر کا ایک حصہ ابو ہریرہ کے بدن پر اور ایک حصہ کہاں پر ہے؟ زمین. اور اس پر کون سو رہی ہے؟ بلی. اب یہاں ظہر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ظہر کی اذان ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی. جب آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ میری چادر کے ایک حصے پر کون سو رہی ہے؟ بلی. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ لات سے مارتا، ہاتھ سے بھی نہیں مارتا. کس سے مارتا؟ لات سے مارتا اور کہتا کہ یہ ناک میٹھی بلی کہاں میرے کپڑے پر آ گئی. بھائی کہتا نہیں کہتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کی آواز آئی کہ ظہر کا وقت ہو گیا. آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ چادر پر بلی آرام کر رہی. حضرت ابو ہریرہ کے دل میں خیال آیا، سننا، ابو ہریرہ کے دل میں خیال آیا کہ ابو ہریرہ اگر تو اٹھے گا تو بلی کی نیند خراب ہوگی اور بلی کی نیند خراب ہوگی. یہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچے گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا.
حضرت ابو ہریرہ اسی طرح بیٹھے ہیں، چادر پر کون سو رہی ہے؟ یہ بھی اللہ کا ایک امتحان تھا، وہ بلی اٹھنے کو تیار نہیں اور حضرت ابو ہریرہ اٹھانے کو تیار نہیں۔ میں حضرت ابو ہریرہ اٹھا نہیں رہے کہ میرا خدا ناراض ہوگا، اور وہ بلی ایسی گہری نیند سو رہی ہے کہ وہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ ارے میرے دوستو، جتنی حدیثیں ابو ہریرہ کے سینے میں تھی کسی کے سینے میں نہیں تھی، لیکن کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ بلی کے اٹھنے کا انتظار کر رہے، لیکن اللہ کی طرف سے بھی معاملہ ایسا کہ بلی نہیں اٹھی۔ بھائی بلی اٹھی نہیں، اور وہاں مسجد میں ظہر کی جماعت کھڑی ہونے لگی، اقامت ہونے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت ہونے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ یہ تو میری نماز چلی جائے گی، میری جماعت چلی جائے گی۔ میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ نے ایک بڑی کینچی کو لیا اور اتنا حصہ کپڑے کا کاٹ دیا۔ بھائی اتنا حصہ کپڑے کا کاٹ دیا اور کٹا ہوا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیا اور مسجد میں چلے گئے۔ جب ظہر کی نماز ہو گئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بھائی پیارے نبی نے دیکھا کہ چادر کٹی کٹی ہوئی، تو پوچھا کہ ابو ہریرہ صبح میں تو چادر برابر تھی، اب یہ چادر کیسے کٹ گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے جب پوری داستان سنائی تو ہمارے نبی نے فرمایا، انت ابو ہریرہ، ارے تو تو بلی کا ابا بن گیا، بھائی تو تو بلی کا ابا بن گیا۔ پھر سننا میرے دوستو، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تو نے میری امت کی بلی کا خیال کیا، کل قیامت میں تیرا خیال کروں گا، تیری سفارش کروں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ میرے دوستو، وہ صحابہ تھے جو کس کا خیال کرتے تھے؟ ارے کہو نا بھائی، کس کا خیال کرتے تھے؟ اور آج ہم کو سگے بھائی کا بھی خیال نہیں آتا۔ بھائی آج ہمارے اندر تو کیسی حسد، بھائی حسد ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی جلن، ہر آدمی اپنے دل کو ٹٹولے، اندر جلن ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کیا جواب ملے گا؟ جلن ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، رات کو نیند نہیں آتی، کسی کی ترقی دیکھ کر ہمارے پیٹ میں دکھتا۔ ارے میرے دوستو، یاد رکھو، آج یاد کر لو، ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہوگا، ایک آدمی زکات دیتا ہوگا، ایک آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہوگا، رات کو تراویح پڑھتا ہوگا، حج کرتا ہوگا، عمرے پر عمرے کرتا ہوگا، لیکن ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ دل میں اگر تھوڑی بھی جلن ہوگی، اللہ تیری ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، اللہ تیری ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ میرے دوستو، آج ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتا، بھائی لوگوں پر رحم کرتا۔ اور میں تو ایک بات کھل کر کہوں میرے دوستو، ہمارے نبی نے تو ہم کو یہ اخلاق بتائے کہ اپنوں پر بھی رحم کرنا اور غیروں پر بھی رحم کرنا۔ میرے دوستو، لیکن ہم لوگ اپنے پر نہیں کرتے تو غیر پر کب جا کے کریں گے؟ بھائی ہم لوگ اپنے اوپر رحم کرتے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اخلاق تھے اپنوں پر رحم کرنا، غیروں پر رحم کرنا، جانوروں پر رحم کرنا۔ ارے میرے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی، بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ زنا کا کاروبار کرتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو جنت عطا فرمایا۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی جو کون سا کاروبار کرتی تھی؟ زنا کا، اور جو زنا کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ارے کون ہے بھائی وہ جنت میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی جو پوری زندگی زنا کا کام کیا، لیکن اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میری مخلوق پر رحم کیا، میں بھی تجھ پر رحم کروں گا۔ میرے دوستو، یہ ہماری شریعت تو بتاتی ہے کہ بھائی ہر ایک کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات سمجھ لینا میرے دوستو، اگر ہم کسی پر ظلم کریں، بھائی میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی بھائی پر، کوئی بہن پر، کوئی ماں پر، بھائی اگر ہم کسی پر ظلم کریں، ہم یہ نہیں سمجھے کہ بھائی میں بہت چالاک ہوں، ہم اگر ظلم کریں گے تو اللہ کا بھی حساب ہمارے ساتھ، بھائی اللہ کا بھی حساب ہمارے ساتھ شروع ہوگا۔ اور ایک بات بتاؤ میرے دوستو، اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کر سکتا؟ ارے کہو نا، اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کر سکتا؟ میرے بھائیوں، میں بہت جلدی اپنی بات ختم کروں گا، لیکن ایک بات میں آج جب بات آئی ہے تو میں بات بتا دوں کہ میرے دوستو، ہمارے بہت سے جوان گناہ کرتے ہیں، بھائی ہمارے بہت سے جوان گناہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو مجھے بڑا عجیب معلوم ہوتا میرے دوستو، بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، بھائی ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ میرے دوستو،
ہر قانون کو نبھانا یہ مومن کی ذمہ داری ہے. بھائی ہے کہ نہیں ذمہ داری؟ ہر قانون کو، اللہ کا قانون بھی نبھاؤ، نبی کا قانون بھی نبھاؤ، جو تمہارے بڑے بنے ہیں ان کا قانون بھی. ہاں اگر کوئی بڑا ہم کو شریعت کے اپوزٹ حکم دے گا تو پھر ہم اس کی بات مانیں گے؟ بھائی ہم اس کی بات مانیں گے نہیں. لیکن جب تک ہمارا کوئی بڑا، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو، اگر اللہ نے اس کو میرا بڑا بنایا ہے تو مجھے اس کے قانون پر چلنا پڑے گا. ہاں شریعت کے خلاف اگر قانون ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، لیکن اگر شریعت کے مطابق اس کا قانون ہوگا، ہماری جان کی رکھوالی ہوتی ہوگی، ہماری مال کی رکھوالی ہوتی ہوگی، تو ہم اللہ کا قانون بھی مانے، نبی کا قانون بھی مانے، اور ہمارے ہر بڑے کا قانون ہم